کے اندر جو قوم امام عصر کی منتظر ہوگی وہ قوم بہادر بھی ہوگی، شجاع بھی ہوگی، عدل والی بھی ہوگی، انصاف والی بھی ہوگی اور میدان والی بھی ہوگی۔ لہذا یہ جو انتظار ہے یہ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسبیحیں پڑھ کر چند تسبیح کے جملے ادا کر کے گزرنے والی کیفیت کا نام نہیں ہے۔ انتظار کیا ہے؟ انتظار اس عملی جد و جہد کو کہتے ہیں، اس عملی جد و جہد کو جس کے نتیجے میں منتظر کی آمد کے لیے میدان صاف کرے، دشمن کو دیکھے، پہچان لے، دوستوں کو جمع کرے، ان میں شعور پیدا کرے اور منتظر کی آمد کی راہ میں جہاں جہاں جس طرح کی رکاوٹیں موجود ہوں ان رکاوٹوں کو دور کرے، میدان آمادہ کرے تاکہ منتظر آ سکے۔ یا امام المنتظر، جواب دے، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ اس لیے ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ظلم سے دبنے والے نہیں ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جن اماموں کو ہم نے مانا وہ بھی ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہے، اور اب بھی جس امام کے ہم منتظر ہیں وہ بھی ظلم کے خلاف میدان میں اترنے والا امام ہے۔ ہمارے امام ظلم کے خلاف ننگی تلوار ہے، ہمیں بھی ننگی تلوار بننا ہے۔ ہمارے امام انصاف کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، ہمیں بھی منصف بننا ہے۔ ہمارے امام مظلوم کو ظالم کے مقابلے میں لا کر لڑا دے، ممولے کو شہباز سے کی مصداق ہے کہ مظلوم کو ظالم سے لڑا کر ظالم کی ناک زمین پر رگڑنے والے۔ ہم نے بھی اپنی مظلومیت کے اس عالم میں ظلم سے اجتناب کرتے ہوئے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی مظلومیت کی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر کر ہر ظالم کو للکارنا ہے۔ یہی انتظار ہے۔ اگر یہ ہم کام نہ کر سکے تو مسلح پر بیٹھ کر انتظار معنی نہیں رکھتا۔ کوئی اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ تسبیحیں پڑھتے رہیں اور کہیں میں منتظر ہوں، نہیں۔ ہمیشہ مظلوم لیکن بیدار لوگوں کی تعداد کم رہی ہے۔ نبی کریم کے ساتھ بھی کم رہی، علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی کم رہی، حسین ابن علی کے ساتھ بھی کم رہی، امام عصر کو بھی 313 کا انتظار ہے، صرف 313، صرف 313۔ لیکن کون سے 313؟ جو پاکیزگی میں، شجاعت میں، بہادری میں، سربلندی میں، طہارت روح میں، معرفت میں، شعور میں، تمام ان صفات میں اپنے زمانے کے یکتا لوگ ہوں۔ امام کو ایسے لوگ چاہیے۔ لہذا ہمیں اس طرف سفر کرنا ہے اور اپنے اندر کے بتوں کو توڑنا ہے، اپنے اندر کے اختلافات کو ہر قیمت پر ختم کرنا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہماری کیفیات کو، اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں اپنے اندر بت پالے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو توڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں پوری قوم کو ایک لڑی میں پرونا ہے، ہمیں پوری قوم کو ایک زندہ قوم بنا کر لے کر چلنا ہے۔ ہمیں پوری قوم کو اس طرح سے آمادہ کرنا ہے کہ جب کبھی کعبہ سے آواز اٹھے کہ حسین کا 12واں بیٹا آ گیا ہے تو قوم جوش
اس منزل کی طرف جانا ہے، لیکن اس منزل کی طرف جانے کے لیے اپنی زنجیریں توڑنی ہوگی. جو بت ہم نے اپنے آستینوں میں پال رکھے ہیں ان کو توڑنا ہوگا. ہمیں خدائے یکتا و واحد و قہار کی طرف جانا ہوگا. ائمہ اطہار سے توسل کرنا ہوگا. بغیر توسل کے ہم وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتے. اور پھر جہاں دڑے بازیاں ہیں، دڑے بندیاں ہیں، جہاں اختلافات ہیں، جہاں ایسی مشکلات ہیں، وہاں پر بلند نظری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھ کر ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے بیننا و بین اللہ قدم اٹھانا ہوگا، تاکہ ہم تکامل کی طرف قدم بڑھا سکیں. اور جتنا ہم اس میدان میں اپنے بتوں کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے، اتنا ہی ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور امام عصر کی بارگاہ میں مقبول ٹھہریں گے. آج دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہے، چاروں طرف سے. اور آپ نے ابھی جیسے ذکر ہوا پنڈی کے واقعے میں دیکھ لیا کہ تکفیری چہرہ ہو، سیاسی چہرہ ہو، عقیدتی چہرہ ہو، لٹریچر کے حوالے سے ہو، یا پھر مدرسے کا چہرہ ہو، آپ کے مقابلے میں یعنی عزاداری سید الشہداء کو بند کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے چہرے ایک پیج پر کھڑے ہو گئے. آپ نے دیکھا نا، سب کے سب، اگرچہ ان کے درمیان اختلافات بڑے شدید تھے، اگرچہ ان کے درمیان بڑا بیر تھا، بڑا فاصلہ تھا، بڑی مشکلات ان کے اندر تھی، لیکن عزاداری سید الشہداء کو روکنے کے لیے وہ سب کٹھے ہوئے. کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنے اس مشترک سرمایے کی حفاظت کے لیے اپنے تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر پرچم علی کے سائے میں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں؟ اگر آج وقت نہیں آیا تو پھر کب آئے گا وہ وقت؟ آج جب پورے ملک میں گاجر مولی کی طرح سے مظلوم انسانوں کو کاٹا جا رہا ہے، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے. آج جب کراچی سے خیبر تک، کرم ایجنسی سے کوئٹہ تک، گلگت بلتستان سے خزدار تک، جہاں جہاں آپ جاتے ہیں مظلوم انسانوں کو تہہ تیغ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ کیا ہم جس علی کو مانتے ہیں وہ علی صرف شیعوں کے امام ہیں؟ ہم جس حسین کو مانتے ہیں کیا وہ حسین صرف شیعوں کے حسین ہیں؟ نہیں. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک علی و حسین کی امامت بھی ہے. جو اللہ کی مخلوق ہے اس تک حسین کی رحمت کا پہنچانا بھی ضروری ہے. حسین انسانیت کا امام ہے اور ہم حسین کے پیروکار. لہذا ہمیں شیعہ سنی کے بحث میں نہیں پڑھنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پر ظلم ہے، کہاں پر ظالم ہے، کہاں پر مظلوم ہے اور کہاں پر ظالم ہے. جہاں ظلم ہے وہاں پر ہمیں کھڑے ہونا ہے، جہاں ظالم ہے وہاں پر ہم نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے، جہاں مظلوم ہے اس کی حمایت کے لیے پوری قوت کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے. اس لیے کہ ہمیں ہمارے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی وصیت میں یہ بتایا ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. انسان کو دو حصوں میں بانٹا ہے، ایک ظالم اور ایک مظلوم. علی کا مکتب کیا کہتا ہے؟ ظالم کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہی علویت ہے.
اور مظلوم کی حمایت میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہی حسینیت ہے۔ اگر ہم مظلوم کی حمایت میں کھڑے نہ ہو سکیں تو ہماری عزاداری کس کام کی؟ عزاداری ہے کیا؟ جلوس ہے کیا؟ یہ جو ہم عباس علمدار علیہ السلام کا پرچم ہاتھوں میں لے کر باہر میدان عمل میں نکلتے ہیں، یہ پرچم صرف چومنے کے لیے ہے؟ نہیں، یہ پرچم سربلندی کا پرچم ہے، یہ پرچم شجاعت کا پرچم ہے، یہ پرچم اہل البیت کی غیرت کا پرچم ہے۔ لہذا اگر یہ پرچم لے کر ہم نکلتے ہیں تو دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پرچم ہے اس کے اندر علمدار کا خون بھی ہے۔ طاغوت کا دل گھبرائے گا، غازی کا علم لہرائے گا۔ طاغوت کا دل گھبرائے گا، غازی کا علم لہرائے گا۔ طاغوت کا دل گھبرائے گا، غازی کا علم لہرائے گا۔ آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء کے لیے ہم نکلتے ہیں، یہ صرف آنسو بہا کر ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے۔ آنسو بہانا ہماری فطرت ہے حسین ابن علی پر، اس لیے کہ وہ ہمارے خون میں دوڑتے ہیں، ان کی محبت ہمارے خون میں موجود ہے، یہ ہماری فطرت ہے۔ لیکن آنسو ہم کیوں بہاتے ہیں؟ عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں؟ مجلسیں ہم منعقد کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ حسین ابن علی اور ان کے جانثاروں کی وہ روح ان عزاداروں میں بھی پیدا ہو جو ایک عرصے سے حسین ابن علی پر روتے رہے ہیں۔ ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں؟ تاکہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی جرأت و بہادری ہماری ماؤں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں اسی طرح سے پیدا ہو سکے کہ اگر ان کے مرد قتل ہو جائے تو وہ پرچم کو گرنے نہ دے، وہیں سے اٹھائے اور قافلہ لے کر آگے بڑھ سکے۔ اس لیے عزاداری ہے۔ عزاداری اس لیے ہے، عزاداری ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے، حسینیت کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ عزاداری صرف رونے کے لیے نہیں ہے، زینبی کردار اور ولولے کو اپنی مستورات میں زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اور جو قوم عزاداری کو اس مفہوم اور روح کے ساتھ سمجھ لے، اگر اس کی تعداد چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں دشمن 1000 گنا ہی کیوں نہ ہو، پھر یہ چھوٹی سی تعداد میں قوم نہ پشمردہ ہوتی ہے، نہ شکست کھاتی ہے، نہ حوصلہ ہارتی ہے۔ اگر اس قوم کا اکیلا بچہ بھی رہ جائے تو وہ علی اصغر کو اپنا امام بنا لیتا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین کا قیام اس مقصد کے لیے تھا کہ کربلا کی روح معاشرے کے ہر جوان کے اندر بیدار کر دو۔ دہشت گردی کے لیے نہیں، انتہا پسندی کے لیے نہیں، ظلم کے لیے نہیں، بلکہ انصاف کی حکمرانی کے لیے اور ظالم سے مظلوم کا نوالہ چھین کر مظلوم کو دینے کے لیے۔ اس لیے مجلس وحدت مسلمین قائم ہوئی، اور یہ جو 5 سالہ جد و جہد ہے اس کے پیچھے یہی فلسفہ اور یہی روح کار فرما ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 ماہ پہلے، 5 ماہ پہلے تمام پارٹیز نے مل کر حکومت کو مینڈیٹ دیا کہ آپ ان ظالموں، درندوں، لٹیروں اور انسانیت کے دشمن جنگلیوں سے مذاکرات کر لیں۔ کون کھڑا ہوا؟